بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو آیت مبارکہ ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اصل میں یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے مبارکہ ہے، اور کیونکہ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا بھی دی گئی اور آخرت بھی، دونوں چیزیں عطا کی گئیں۔ اب جو لفظ ہنسنا ہے اصل میں بیسیکلی احسان سے ہے یہ، اور احسان جو ہے وہ نیکی ہے۔ اب جو احسان ہے ہر کی نظر میں اس کا مقصد اور مطلب الگ الگ ہے۔ جو لوگ دین کے مقابلے پہ اپنے مفاد اور اپنی مرضی کو لاتے ہیں، ان کے لیے حسن جو ہے وہ اپنا عمل ہے، اپنی مرضی ہے۔ جو آخرت کے مقابلے پہ دنیا کو لاتے ہیں ان کے لیے دنیا حسن ہے، اور جو دنیا کے مقابلے میں آخرت کو رکھتے ہیں ان کے لیے آخرت حسن ہے۔ تو یہ مطلب سب کے لیے الگ الگ ہو جاتا ہے، اور درجہ وائز بھی اس کا مطلب الگ الگ ہے۔ نبیوں کے لیے حسن الگ ہے، صدیقین کا حسنہ الگ ہے، شہداء کا الگ ہے، صالحین کا الگ ہے، اور اہل دنیا کے لیے الگ ہے۔ یہ درجہ بدرجہ ہے۔ اب جنہوں نے علم اس لیے حاصل کیا کہ اس سے خدا کی معرفت حاصل ہو، اور ہمیں اس راستے پہ چلنے میں آسانی ہو، کیونکہ علم ایک چراغ بھی ہے، تو یہ اندھیرے میں راہ بھی دکھاتا ہے۔ جو ظلمت کا اندھیرا ہے، الحاد کا اندھیرا ہے، کفر کا اندھیرا ہے، جو ظلمات ہیں ان میں یہ چراغ ہے، یہ راہ بھی دکھاتا ہے۔ تو اب جنہوں نے علم اس لیے سیکھا کہ ہمیں راہ خدا ملے اور ہم اللہ کی معرفت تک پہنچیں، ان کا حسنہ الگ ہو گیا۔ اب جنہوں نے دین یا کوئی بھی علم اس لیے سیکھا کہ وہ ہماری معاشیت بن جائے، وہ ہمارا روزگار بن جائے، ان کے لیے دنیا حسن ہو گئی۔ اب یہ بات کہ ربنا آتینا، اے رب، میرے رب مجھے عطا کر بہترین دنیا، پھر دنیا حسنت، یعنی کہ دنیا کی بہتری۔ تو دنیا کی بہتری جو ہے وہ یہ ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ یہاں ہم کچھ اچھا بو دیں، اور اگر ہم نے یہاں اچھا بو دیا تو آٹومیٹک آخرت بھی اچھی ہو جاتی ہے، اور اگر ہم یہاں اچھا نہیں بو سکے آخرت بھی ختم ہو جاتی ہے ہماری۔ اب جن کا فوکس اور جن کا منبع اور جن کا مقصد صرف دنیا ہی ہے،
انہیں آخرت سے مطلب نہیں ہے. اس آیت کے معنی ایمان بالغیب میں چھپے ہوئے ہیں. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے. الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر، یا جو ایمان لاتے ہیں غیب پر. یہ ساری آیت کا مفہوم اس میں موجود ہے. اب ھدی للمتقین یعنی کہ ہدایت ہے یہ اہل تقوی کے لیے. خدا سے ڈرنے والوں کے لیے. اب یہاں پر جو اہل تقوی ہیں ان کی دو حالتیں ہیں. ایک حالت وہ ہے کہ وہ اچھے اعمال کے طلبگار ہیں، نیکی برائے آخرت کرتے ہیں. ایک وہ ہیں جو خدا کی معرفت کی راہ تلاش کر رہے ہیں. اب وہ نیکی کے ذریعے بھی کر رہے ہیں، اطاعت کے ذریعے بھی کر رہے ہیں، اور معرفت کو حاصل کرنے کے لیے مجاہدے بھی کر رہے ہیں. اب نیکی کرنا ایک آسان عمل ہے. نیکی کرنا ایک آسان عمل ہے اس لیے کہ اس کا تعلق انفرادی ہوتا ہے، اور ہر انفرادی عبادت جو ہے وہ آسان ہے. وہ روزہ رکھنا ہو، وہ نماز پڑھنا ہو، جو بھی انفرادی عبادت ہے وہ آسانی سے ہو جاتی ہے. لیکن وہ عبادت جو اجتماعی ہے، یعنی کہ جس کا فائدہ خلق کو پہنچے، وہ مشکل ہو جاتی ہے. اور اہل تقوی وہی ہیں جو اس مشکل کے لیے مجاہدہ کرتے ہیں، اور اسی میں وہ خدا کی معرفت کو تلاش کرتے ہیں. تو وہ خدا کی جو معرفت کو تلاش کرتے ہیں، چونکہ دنیا جو ہے عالم اسباب ہے، اور دنیا جو ہے دارالامتحان ہے، تو وہ اسباب بھی اختیار کر رہے ہیں اس کی معرفت کے لیے، اور اس کی آزمائشوں پہ صبر بھی کر رہے ہیں. یہ بڑا مشکل کام ہے. تھوڑا سا آدمی آزمائش پہ صبر کرے، یہ اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. دیکھو جیسے کہ سورہ عصر میں اللہ تبارک و تعالی 4 اعمال بتا رہا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ انسان خسارے میں ہے، مگر وہ لوگ الا الذین آمنوا، ایک یہ وہ جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور وہ جنہوں نے نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق، اور وہ حق کے ساتھ کھڑے ہو گئے، وتواصوا بالصبر،
اور اس کی آزمائشوں پہ صبر کیا. اصل متقین یہ ہیں. پہلا مرحلہ ایمان لانے کا، دوسرا مرحلہ نیک عمل کرنے کا. یہ دو مرحلے جو ہیں یہ آسان ہیں. یعنی کہ اس میں اتنی مشکلیں نہیں ہیں. مشکلیں کہاں آتی ہیں؟ حق کے ساتھ کھڑے ہونے میں. اور اس پہ صبر کرنے میں. اب ایک تاجر ہے، وہ تجارت کرتا ہے، اب وہ چھل و کپٹ سے اپنا مال بیچتا ہے، مثال کے طور زیادہ منافع کما لیتا ہے. لوگ اس کو کہتے ہیں یہ بڑا کامیاب آدمی ہے کاروبار میں. اس نے دولت کما لی، مال و اسباب بنا لیا. اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ بندہ کامیاب ہے. اس کی عزت کی جاتی ہے. کس وجہ سے کی جاتی ہے؟ اس کے مال و اسباب کی وجہ سے. اب اس کے لیے تو وہ دنیا حسین ہو گئی نا، احسن ہو گئی. لیکن اس کی آخرت نہیں رہی. دنیا احسن ان لوگوں کی ہے جنہوں نے اس دنیا میں اس دنیا کے لیے کچھ بنا لیا. ان کے لیے دنیا حسن ہو گئی، احسن ہو گئی. کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ کوئی مال و اسباب کما کے دنیا میں کامیاب ہوتا ہے. اگر مال و اسباب کما کے دنیا میں کامیاب ہوتا تو پھر قارون سب سے کامیاب بندہ تھا. نمرود سب سے کامیاب تھا، فرعون کامیاب تھا. پھر قرآن ان کی مذمت کیوں کر رہا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مال و اسباب کامیابی نہیں تھے، نہ مال و اسباب کامیابی ہے. اور مال و اسباب کوئی اپنی عقل سے نہیں بنا سکتا، کوئی اپنے ہنر سے نہیں بناتا. یہ بھی ایک بات ہے. یہ اسباب فضل الہی سے بنتے ہیں، اللہ جس کو عطا کرے. ورنہ ایک عالم ہے، وہ بیچارہ خطابت کرتا ہے، اس کو 12,000 روپے ملتے ہیں. وہ اپنی ساری زندگی اسی جد و جہد میں گزار دیتا ہے. کبھی کمیٹی والوں سے ڈرنا، کبھی کسی محلے والوں سے ڈرنا کہ کوئی ایسی بات نہ نکل جائے کمیٹی والے مجھے نکال دیں. ایک وہی عالم ہے کہ جو لاکھوں روپے ایک تقریر کی فیس لیتا ہے، اور دونوں علم میں برابر ہیں. تو اس کا مطلب ہے دونوں کو کسی علم سے نہیں مل رہا، کسی عقل سے نہیں مل رہی، فضل ہے وہ تو. اب اس میں برائی کب آتی ہے؟ اس میں برائی جب آتی ہے کہ جب ہم اپنی تدبیر کرتے ہیں الٹی سیدھی اس کو لینے کے لیے. ایک چور ہے، جتنا مال اسباب وہ چوری کرتا ہے وہ اس کے نصیب میں تھا، لیکن اس کا لینے کا طریقہ صحیح ہے؟ غلط ہے. جس کا چوری ہوا اس کے پاس سے جانا تھا اس کو، وہ اس کا نہیں تھا، آ گیا تھا اس کے پاس اور وہ چلا گیا. اب یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ یہ چلا جائے، لیکن چونکہ جانا تھا، اس کے اختیار ہی نہیں تھا اس پر، وہ اسی اسباب سے چلا گیا. اور اس کو ملنا تھا اتنا ہی
لیکن اس نے اسباب غلط کر لیا. اب اس دن تو اس کی چوری تو کامیاب ہو گئی نا. اس کے لیے تو وہ دن بڑا حسن تھا کہ وہ آج کامیاب کر کے آ گیا، اور اس کے لیے برا تھا بیچارے کے لیے جس کا مال گیا. لیکن اللہ مومن کے حق میں جو فیصلہ کرتا ہے وہ خیر کا کرتا ہے. اگر اس کو یہ پتا چلتا ہے کہ میرا یہ مال جائے گا اور وہ اس پہ مزاحمت کرتا تو ہو سکتا ہے مارا جاتا، جان چلی جاتی اس کی، وہ تو پھر بھی جاتا اس کے پاس سے. تو ہمارے لیے جو چیز نقصان دہ ہوتی ہے وہ ہماری بیجا تدبیر ہے، جو ہم اس دائرے سے نکل کر کرتے ہیں جو اللہ اس کے رسول نے ہمارے لیے بنا دیا. مومن کا، مومن کی دنیا بھی دین ہے اور کافر کا دین بھی دنیا ہے. مومن رزق کمانے کے لیے عقل حلال کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، اور وہ حلال روزی کمانے کی فکر میں لگا رہتا ہے، تو وہ سارا وقت اس کا عبادت ہے، اللہ کے لیے کر رہا ہے نا. کہ جو اللہ نے اسے ذمہ داریاں ڈالی ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے وہ اسباب کر رہا ہے محنت سے، اپنی حلال سے، جیسے کو حکم دیا گیا اس کو کمانے کرنے کا، وہ اس حکم پہ بجا لا رہا ہے وہ. تو یہ بھی اس کی نیکی ہے. اور تم حرام کما کے مسجد بناؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، ان کے لیے تو وہ جائز ہو گیا، مگر تمہیں اس کا حساب دینا ہے. کھا وہ جا رہے ہیں، حساب تمہیں دینا ہے اس کا. کہ تجھے کہیں نہیں کہا تھا کہ تو حرام کما کے اور لوگوں کو کھانا کھلا. اگر تو حلال کی ایک روٹی کماتا اور آدھی کسی فقیر کو دیتا، بھوکے کو کھلاتا، تو وہ روٹی تیرے جنت کا باعث بن جاتی ہے خالی. یہ حسن ہے. جس کو اللہ یہ سمجھ دے دے اس کی دنیا حسین کر دیتا ہے، اس کی دنیا حسن ہو جاتی ہے. اور جس کی دنیا حسن ہو گئی اس کی آخرت آٹومیٹک حسن ہو جاتی ہے. اور جس کی آخرت حسن ہو گئی اللہ اس کو جہنم سے نجات دے دیتا ہے، آگ سے. تو ہمیں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ اپنے اعمال پہ نظر رکھنی ہے. اور اگر ہمیں ان اعمال کے کرنے میں، یعنی کہ اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق چلنے میں کسی قسم کی کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی مفلسی آتی ہے، کوئی غربت آتی ہے، تو اس پہ صبر کرنا حق کے ساتھ ہونا ہے. حق پر ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے. دنیا کے جتنے مذاہب ہیں، جتنے فرقے گروہ ہیں، کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں حق پہ نہیں ہوں. سب حق پر ہیں. ایک کافر و مشرک سے پوچھو جو بت کو پوج رہا ہو بیٹھا ہوا کہ تو یہ کیا کر رہا ہے، کہہ رہا میں عبادت کر رہا ہوں. اگر وہ یہ سمجھتا کہ یہ عبادت نہیں ہے، یہ تو شرک ہے، یہ تو گناہ ہے، تو وہ کیوں کرتا؟ نیکی اور گناہ کا کانسیپٹ تو دنیا کے ہر مذہب میں موجود ہے.
لیکن یہ سمجھ ہو جانا پیدا کہ مجھے عبادت کس کی کرنی ہے، کون سی عبادت نیکی ہے اور کون سی عبادت گناہ ہے، جس کو یہ سمجھ پیدا ہو جائے اللہ اس کی دنیا حسین کرنا چاہتا ہے. کیونکہ دنیا حسن بھی ہم نہیں کر سکتے اپنی آپ، یہ بھی توفیق باللہ ہے. وہ یہدی من تشاء. ایک اس کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو حق کو ڈھونڈ لے، ایک وہ جو حق تک پہنچ جائے. ہم سب نے حق کو ڈھونڈ لیا، جتنا کلمہ پڑھنے والے ہیں لوگ، انہوں نے سب نے ڈھونڈ لیا حق کو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حق ہے. لیکن حق تک پہنچ گئے؟ اصل مسئلہ حق تک پہنچنا ہے. تو جس نے دنیا میں حق ڈھونڈ لیا اس نے ایک حصہ پا لیا. اب یہ حصہ بھی جو اس نے پا لیا ہے اس کا آخرت میں مددگار ہوگا، اس کو اجر آخرت میں ملے گا. لیکن وہ فلاح میں نہیں ہے. ابھی فلاح میں وہ ہیں جو حق تک پہنچ گئے. والسابقون سابقون، وہ آگے بڑھنے والے. اولئک مقربون، یہی لوگ ہیں جو اللہ کے نزدیک ہیں. انہوں نے پا لیا. اب دو باتیں ہیں. ایک بات یہ ہے کہ تم اجیر بن جاؤ، آجر بن جاؤ. ایک بات یہ ہے تم دوست بن جاؤ. مثلا جو نیکی کر رہے ہو وہ آخرت کے لیے کر رہے ہو، جو کام کر رہے ہو آخرت کے لیے کر رہے ہو. ایک چیز کو تم نے ترک کر دیا، یعنی کہ دنیا کو ترک کر دیا، دنیا کے لیے نہیں کر رہے. اسی لیے نیکیاں کر رہے ہو، اسی لیے عمل کر رہے ہو نیکیوں پر کہ آخرت کے لیے کر رہے ہو. عوام کے لیے، لوگوں کے لیے یہ بہترین درجہ ہے. لیکن وہ لوگ جن کو توفیق حب الہی ہے وہ اس سے آگے کا درجہ رکھتے ہیں. ان کے لیے کہا ہے والسابقون سابقون، کہ وہ آگے بڑھنے والے. کیوں؟ کہ وہ لا کا مفہوم ہے. وہ لوگ لا کا مفہوم کیا ہے؟ انکار، لا موجود. اب جس نے نعرہ لگایا کہ لا موجود الا اللہ، تو اب دنیا آخرت کہاں رہ گئی؟ یہ تو وہ نعرہ ہے نا کہ جو بندہ سب سے انکار کر دیتا ہے، یعنی کہ اپنی حیثیت اور اپنے وجود کا بھی انکار کر دینا. اور یہ نعرہ کب لگتا ہے؟ جب وہ حق کو پا لیتا ہے.
سورج جب اپنی آب و تاب پہ چمک رہا ہو، جگنو نظر آتا ہے کسی کو؟ جبکہ جگنو ہے، اڑ رہا ہے، موجود ہے، لیکن نظر آ رہا ہے؟ نہیں نظر آ رہا. اب کسی سے کوئی پوچھے بھائی جگنو کہاں ہے، وہ کہے گا نہیں اس وقت تو نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی روشنی کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہی. اس وقت سورج اپنی آب و تاب پر ہے. تو جب معرفت الہی آب و تاب پر ہوتی ہے تو جگن کسی حیثیت ہو جاتی ہے ساری کائنات کی. تب وہ نعرہ لگاتا ہے کہ لا موجود الا اللہ. اب تو کوئی موجود ہی نظر نہیں آ رہا، مجھے تو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا. اور جگنو اندھیری رات میں الگ چمکتا ہوا نظر آتا ہے. تو وہ بات ہے کہ جن کی روح اندھیرے میں انہیں سب کچھ نظر آ رہا ہے، ظلمت میں پھنسی ہوئی ہے. اور جن کی یہ حالت ہو جائے کہ جگنو سورج کی روشنی میں نظر نہیں آ رہا، سورج نظر آ رہا ہو جن کو، وہ ہیں حسن میں. ان کی دنیا بھی حسن ہے، ان کی آخرت بھی حسن ہے. اب آگ کا تو انہیں کوئی ڈر ہی نہیں. کیوں کہ آگ اس نے دوستوں کے لیے تھوڑی بنائی ہے. آگ تو دشمنوں کے لیے بنائی ہے. اور جس نے یہ حقیقی نعرہ لگا دیا لا موجود الا اللہ، اس کا پھر سب کچھ ختم ہو کے ایک ہی بات رہ جاتی ہے، وہ کہتا ہے پھر لا مقصود الا اللہ. اب تو کوئی مقصد ہی نہیں رہا، کوئی ہے ہی نہیں. اور جب اس کا کوئی مقصد نہیں رہتا، اب مقصد تو جب ہو جب کچھ ہو. جب جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ مقصد پورا ہو گیا، مشاہدہ ہو گیا. مشاہدہ کیا ہو گیا؟ کہ کچھ نہیں موجود سوائے اس کے. تو مشاہدہ ہوا اس کو، اب اس کا مقصود پورا ہو گیا. اب جب مقصود پورا ہوا تو وہ نعرہ لگائے گا اب لا مطلوب الا اللہ. میرا تو کچھ اب مطلوب ہی نہیں رہا. مقصد بھی ختم، مطلب بھی ختم. یہ مقام فنا الفنا ہے. اب صدیقین کے لیے یہ حسن مقام ہے. کیوں؟ صدیق وہ ہوتا ہے جو حق کی گواہی دے. یہ تو گواہ ہو گیا نا حق پر. جو حق پر گواہ ہو گیا وہ صدیق ہو گیا. حضرت ابو الفتح سرمد رحمت اللہ تعالی علیہ پر جب بادشاہ کو ان سے ایک وہ تھی بیر، دشمنی، وہ ہر صورت میں چاہتا تھا کہ اس کو کوئی سزا دی جائے. کچھ بادشاہ کے حواری تھے مولوی، وہ بھی یہی چاہتے تھے. تو اب مختلف مورخ مختلف واقعہ بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ انہوں نے
امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھی. وہ آیا، امام صاحب آئے، وہ بادشاہ کے شاہی امام تھے. انہوں نے آن کے پوچھا، کہنے لگے تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. انہوں نے پھر پوچھا کہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ انہوں نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا. اس نے کہا وہ پاگل، میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں کہ تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ انہوں نے کہا مولانا نماز تو تم نے بھی نہیں پڑھی، میرے پہ زبردستی کیا ہے؟ کہیں میں تو نماز پڑھا کر آ رہا ہوں. کہا یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ پڑھ کر آتے تو الگ بات تھی. کہنے لگے کیسے نہیں پڑھی میں نے؟ بولے اس لیے کہ آپ کو تو سارا خطرہ تو اپنے بچڑے کے بچے کا کنویں میں گرنے کا تھا، آپ تو اس کو کنویں سے بچا رہے تھے، تو نماز میں کہا تھے. اب انہوں نے اتنے لوگوں کے بیچ میں ایسی بات کر دی. تو ایک قاضی صاحب تھے ساتھ میں ان کے، انہوں نے قاضی صاحب نے کہا کیا باتیں کر رہے ہو تم، یہ بکواس کر رہے ہو، نماز نہ پڑھنے کے بہانے کر رہے ہو. انہوں نے قاضی صاحب نماز تو آپ نے بھی نہیں پڑھی، اس لیے کہ آپ خزانہ ڈھونڈ رہے تھے، آپ کو رقم درکار ہے، آپ رقم طلب کرنے کی ترکیبیں سوچ رہے تھے، تو نماز میں کون تھا؟ انہوں نے کہا یہ تو خطرناک چیز ہے، اس کا کچھ بندوبست کرا جائے. انہوں نے جا کے بادشاہ کے کان بھرے، کہی ایسے یہ فقیر، یہ ہے، وہ ہے، بناوٹی ہے، یہ جعلی ہے، یہ سب کچھ ہے، یہ جیسے آج کرتے رہتے ہیں سب کچھ وہ ہے، یہ اس کو تو کلمہ بھی نہیں آتا پڑھنا. بادشاہ نے کہا اچھا. اسی قاضی کے دربار میں بادشاہ نے بلوا لیا، ان سے کہا کہ کلمہ پڑھو. وہ چپ کھڑے رہے. ان سے پھر کہا کلمہ پڑھو، وہ خاموش کھڑے رہے. ان کا بھائی کلمہ پڑھو، کلمہ آتا ہی نہیں آتا. آپ نے کہا لا الہ. اس نے کہا آگے، آپ خاموش ہو گئے. اس نے پھر کہا آگے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. اس نے کہا آدھا کلمہ پڑھنا تو کفر ہے، یہ کافر ہے. لوگوں نے ان سے کہا حضرت آگے پڑھیں، آگے پڑھیں کچھ. کوئی کہہ رہا ہے آگے لا الہ الا اللہ، کوئی کہہ رہا ہے محمد رسول اللہ، لیکن آپ لا الہ پہ کہہ کے خاموش ہو گئے. پھر جب زبردستی کری پھر آپ نے کہا لا الہ. انہوں نے کہا یہ شخص واجب قتل ہے. اس بات پہ ان کا سر مار دیا. جب ان کا سر مار دیا اور سر کٹ کے گرا تو سر کہنے لگا الا اللہ. جب سر نے الا اللہ کہا سب چونک گئے کہ یہ کیا. انہوں نے اپنا سر اٹھایا، جو مورخ لکھتے ہیں تاریخ میں، یہ چلنے لگے. تو ان کے شیخ جو تھے وہ ظاہر ہوئے اور ان کو روکا، بولا ٹھہرو، کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا کہ میں تو دربار رسالت میں شکایت کرنے جا رہا ہوں. ان کا فیصلہ اپنی جگہ، تمہارے معاملات اپنی جگہ، جو شریعت کا فیصلہ ہو اس کو قبول کرنا چاہیے. لوگوں نے کہا حضرت انہوں نے اس وقت لا الہ کیوں نہیں کہا، بعد میں کیوں کہا؟ انہوں نے کہا کہ اس وقت مشاہدہ نہیں تھا، اب مشاہدہ تھا، اور فقیر بغیر مشاہدے کے نہیں بولتا.
تو بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ ہدی للمتقین جو ہے وہ یہی ہے کہ راہ تلاش کرتے رہو اس کے کروانے کی، کہ وہ لوگ جو اس کے راستے میں کوشش کرتے رہتے ہیں. کہ وہ خبر سے مشاہدے تک پہنچیں. انسان کی آنکھ مشاہدہ نہیں کرتی. اللہ نے اپنے نبی کو منع کر دیا تھا. کیوں؟ کہ لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، کہ تمہاری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی. کیوں؟ کہ تمہاری آنکھوں کو ہاتھے میں لیا ہوا ہے. تم اس کو دیکھ سکتے ہو جس کا ہاتھا تمہاری آنکھ پہ نہیں ہے، اور جس کا ہاتھا تمہاری آنکھ پر ہے تم اس کو نہیں دیکھ سکتے. وہ تو بہت بڑی دور کی بات ہے. تمہارا چہرہ تمہارے آنکھوں کو ہاتھے میں لیے ہوئے دیکھ سکتے ہو بغیر کسی مدد کے. یہ چھوٹی سی بات ہے کہ تمہارے اپنے جسم کا حصہ ہے. تو تمہاری آنکھ تو آنکھ، تمہاری عقل بھی اس تک نہیں پہنچ سکتی. کیوں؟ کہ تمہاری عقل بھی امر خلق کو پہچانتی ہے، اور اپنے خلق کو بھی اتنا ہی پہچانتی ہے جتنی تمہارا علم ہے. تو وہ امر سے بھی ورا الورا ہے. امر کو تمہاری روح پہچانتی ہے. کیوں؟ کہ وہ خود امر ہے. اور جب بندہ عقل سے نکل کے قلب، اور قلب سے نکل کے روح میں داخل ہوتا ہے نا، جب مشاہدہ کرتا ہے، جب لگاتا ہے ضرب لا موجود الا اللہ. عقل میں رہتے ہوئے نہیں لگا سکتا. کیوں؟ کہ عقل خلق کا انکار نہیں کر سکتی. اہل عقل خلق کا انکار نہیں کر سکتے. کیوں؟ کہ جس کا اپنا وجود موجود ہے وہ خلق کا انکار کیسے کر سکتا ہے؟ وہ تو کاذب ہو جائے گا، کذب ہوگا یہ اس کے لیے. اہل عقل کے لیے مخلوق کا انکار کذب ہے. اہل ذکر جب تک عقل کا انکار نہیں کرتے، عقل سے نہیں گزرتے، جب تک وہ مشاہدے میں داخل نہیں ہو سکتے. اور اہل مشاہدہ کا یہ حق ہے کہ وہ انکار کریں. اگر اہل مشاہدہ اقرار کرتے ہیں تو وہ کاذب ہیں.
تو اقرار سے انکار تک اور انکار سے انکارل انکار تک جانا جو ہے نا، یہ حسن عمل ہے. تو کسی نے کہا ہے نا کہ تجھی کو جو یہاں جلوہ فرما نہ دیکھا، برابر ہے دنیا کو دیکھا نہ دیکھا. حجاب یار تھے ہم تو خود ہی، کھلی جب آنکھ کوئی پردہ نہ دیکھا. بندہ خود پردہ ہے. ورنہ اس کے جلوے تو بے پناہ ہے. هو الاول هو الاخر هو الظاہر هو الباطن. کس کے لیے ظاہر ہے اور کس کے لیے باطن، یہ ایک الگ بحث ہے. تو اللہ تبارک و تعالی جس کو علم سے ذکر تک لیا ہے، اس کی دنیا اچھی ہو گئی. اور جو دلیل میں الجھ گیا، اس نے اپنی دنیا ضائع کر دی. بزرگ کہتے ہیں کہ جس نے دنیا پائی وہ علت میں مبتلا ہوا، اور جس نے دنیا کھوئی وہ ذلت میں مبتلا ہوا. یعنی کہ دنیا کو کسی حال نہیں کھونا. ہمیں یہاں دنیا میں کھونے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہم دنیا کھو دیں. ایک بادشاہ کی ایک جام، اس میں وہ پانی پیتا تھا، مشروب پیتا تھا، تو اسے بڑی تسلی ہوتی تھی اس پیالے میں پینے سے. آدھی تھا وہ، ایک نفسیات تھی اس کی، یہ وہ گم ہو گیا. اس نے کہا بھائی جو میرا پیالہ ڈھونڈ کے لائے اس کو منہ مانگا انعام دوں گا، جو مانگے گا وہ دوں گا. اب سارے لگ گئے ڈھونڈنے پیالہ، پیالہ کہاں ملے گا. وہ اتفاق سے ایک کنیز کو مل گیا، وہ لے کر آ گئی دربار میں. اس نے کہا علی جا یہ پیالہ مجھے مل گیا، یہ رہا. اس نے دیکھا، اس نے کہا ہاں بالکل ٹھیک ہے. اب جو اور بیچارے لگے ہوئے تھے کوشش میں، وہ لوگ بھی آ گئے، آن کے کھڑے ہو گئے سب. اس نے کہا دیکھو پیالہ تو ایک تھا، ملنا کسی ایک کو ہی تھا، لیکن کوشش تم سب نے کی بہت، تم سب کے لیے بھی انعام ہے. سمجھنا اس حکایت میں بہت بڑی بات ہے. انعام تم سب کو بھی ملے گا کیونکہ تم نے کوشش کری تھی. جاؤ تمہیں جو بھی چاہیے اٹھا لو. کوئی کہیں بھاگا، کوئی کہیں بھاگا اٹھانے کے لیے.
اس باندی سے کہا، کنیز سے، کہ بھئی تو پیالہ ڈھونڈ کے لائی، اب تیرا بھی حق ہے، تو بھی جا اٹھا لے کچھ۔ تو اس نے کہا اے بادشاہ، میں جس چیز کو اٹھا لوں گی وہ میرا ہو جائے گا؟ انہوں نے کہا ہاں وہ تیرا ہے، بس جس پہ تو ہاتھ رکھ دے جا۔ اس نے آن کے بادشاہ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ اور جب اس نے بادشاہ پہ ہاتھ رکھ دیا تو سب بڑے چمبے میں آ گئے کہ جن نے کیا کرا۔ بادشاہ جو تھا اس نے سب لوگوں کی طرف دیکھا، اس نے کہا کم بختو، تم مردوں سے تو یہ عورت ہوشیار رہی۔ تم اسباب کے پیچھے پھرتے رہے، اور ان نے مسبب پہ ہاتھ رکھا کہ جس کے اسباب ہیں۔ اب جس کا بادشاہ ہو گیا پھر اس کا کیا رہ گیا؟ ساری ملکت اس کی ہو گئی۔ تو یہاں پر دنیا حسین اسی کی ہے جس نے بادشاہ پہ ہاتھ رکھ دیا، اور جو اسباب کے پیچھے پھرتا رہا اس نے خسارے میں رہا، وہی جو ہے ناکام ہوا۔ تو علم اگر ہمیں اتنا بھی نہیں سکھاتا کہ ہمارا فائدہ کس میں اور ہمارا نقصان کس میں، تو پھر کسی مقصد کا نہیں رہا۔ بیسیکلی علم تو جاننا ہے نا، اور سب سے بڑا جاننا جو ہے وہ یہ ہے کہ میرا فائدہ اور نقصان کیا ہے۔ میں ساری دنیا کے بارے میں جانتا ہوں کہ کس کا نقصان کس میں ہے، کس کا نفع کس میں ہے، لیکن اپنے بارے میں نہیں جانتا۔ تو پھر یہ سارا علم کس کام کا میرے؟ کسی بھی مقصد کا نہیں رہا۔ شیطان کتنا عالم تھا، نہ اس کے قرب میں کوئی کمی تھی، وہ اللہ سے ہم کلام ہوتا تھا، سوال کرتا تھا، جواب لیتا تھا۔ ہم ساری عمر وظیفے پڑھتے ہیں، ایک موکل آ جائے، بھوکے مرتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں، سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، جنگلوں میں پھرتے رہتے ہیں، ایک موکل کے لیے پوری زندگی لگا دیتے ہیں اس میں داؤں پہ، ساری عیش و عشائش چھوڑ دیتے ہیں، ایک موکل آ جائے ہمارے ہاتھ میں۔ موکل نہ ہے، کوئی جنی آ جائے، وہ معلم الملکوت تھا، ساری عمر نیکیاں کرتے کرتے تھک جاتے ہو، کائے کے لیے؟ کہ جنت میں جائیں گے۔ وہ جنت کا خزانچی تھا، وہ جنت کا خزانچی تھا۔ تو اب یہ بتاؤ کہ اس کے پاس کیا نعمت نہیں تھی؟ لیکن یہ سارا کچھ ہونے کے بعد اس کی ایک بات نے اس کو تباہ کر دیا، اور وہ کیا بات تھی؟
کہ میں بہتر ہوں. میں اس سے بہتر ہوں. اس بہتری نے اس کو برباد کر دیا. اس کا علم اس کو اس کا نفع نقصان نہیں بتا سکا. سب سے بڑی وجہ یہ رہی. وہ فرشتوں کو پڑھاتا تھا، وہ جنت کا خزانچی تھا، جنت کا حساب رکھتا تھا، یہ کرتا تھا، وہ کرتا تھا. اتنا علم تھا، اتنا عالم تھا، اتنی عبادت تھی، اتنی ریاضت تھی، سب کچھ اس کا تھا. مگر اس کے علم نے اس کو اتنا نہیں بتایا کہ تیرے لیے بہتر کیا ہے. تو بہتر ہے یا نہیں ہے وہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن تیرے لیے بہتر کیا ہے یہ نہیں بتایا. اور اس کا علم اس کو جب یہ نہ بتا سکا کہ تیرے لیے بہتر کیا ہے، لہذا اس کو ذلت کی کھائی میں گرا دیا. یہی حال ہر اہل علم کا ہے. وہ ساری دنیا کو راستہ بتاتے اللہ کے گھر کا، اور خود بھولا بیٹھا ہوا ہو، اور خود اسی زوم میں ہے کہ میں اہل علم ہوں. مجھ سے زیادہ کون جانتا ہے؟ تو بس اتنا ہی کافی ہے اس کے غرق ہونے کے لیے. اور اللہ دنیا میں نہیں بتائے گا تمہیں. تمہارا فیصلہ دنیا میں نہیں کرے گا، چاہے تم اہل حق سے ہو چاہے اہل باطل سے ہو. تمہارا فیصلہ ہوگا زمین کے نیچے. تو لہذا اس کی دنیا بہترین ہو گئی. جس کی دنیا بہترین ہو گئی اس کی آخرت بہترین ہو گئی. کس کی دنیا بہترین ہو گئی؟ کہ جس کے علم نے اس کے نفع اور اس کا نقصان بتا دیا. خلق کا نہیں. خلق کے نفع نقصان کا میں ذمہ دار تھوڑی ہوں. اور اگر میں اپنے نفع نقصان سے پہلے سوچنے سے پہلے دوسروں کے نفع نقصان بتانا شروع کر دوں تو میں منافق ہوں. اس لیے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے یہ بات کہ اور تم وہ بات کیوں کرتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے. جب میں خود عمل نہیں کرتا اور میں دوسروں کو عمل کرانا چاہتا ہوں، دوسروں کو کہتا ہوں میں کہ بھائی حسد سے، بغض سے، غیبت سے، کینہ سے، لالچ سے، تکبر سے دور رہنا، اور خود سب کچھ مجھ میں وہی پایا جاتا ہے. تمہیں یہاں کسی کام کے لیے نہیں بھیجا گیا. تمہارے بھیجنے کا مقصد بتا دیا نا انہوں نے. کہ میں نے پیدا کیا جن و انس کو مگر اپنی عبادت کے لیے. اب اس کے دو حصے ہیں، لیا عابدون و لیا عارفون.
ایک وہ جو عبادت کرتے ہیں، ایک وہ جو جانتے ہیں. تو جو عبادت کرتے ہیں وہ الگ گروہ ہے، اور جو جانتے ہیں وہ الگ گروہ ہے. مقصد یہی ہے. اب عبادت کون نہیں کرتا؟ کسی بھی دنیا کے مذہب کے آدمی کی بات بتا دو کہ بھئی یہ عبادت نہیں کرتا. کوئی بت کے ذریعے کرے یا کوئی ڈائریکٹ کرے، کوئی انڈائریکٹ کرے. ہم جس کو رب جانتے ہیں، جو کافر جن کو رب جانتے ہیں، کیا وہ رب ہیں؟ ان کا بھی کوئی رب ہے، تو وہ تو رب الارباب ہے. لیکن اکثریت لوگ وہ یہ نہیں جانتے کہ ہم جس کو رب سمجھتے ہیں اس کا بھی رب ہے. اسی لیے کسی مخلوق کی عبادت نہیں کی جا سکتی جو خلق ہوا. کیونکہ جو خلق ہوا وہ تو اسفل ہے، اور جس نے خلق کیا وہ اعلی ہے. تو افضل کو چھوڑ کے مفضول کی عبادت کرنا شرک ہے، گناہ ہے. کہ جو اعلی ہے، اعلی کو چھوڑ کے اسفل کی عبادت میں لگ جائے، اس سے بڑا جاہل کون ہوگا؟ خلق کی عبادت تو ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ عبادت اعلی کی جاتی ہے، اور خلق میں کوئی اعلی نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے. جس کو اس نے تخلیق کیا ہے وہ اسفل ہی ہے اس کے مقابلے پر. اب اس نے اپنی مخلوق میں درجے بنا دیے کہ عوام سے عالم افضل ہیں، اور اہل علم سے اہل ذکر افضل ہیں. اور اہل ذکر سے اہل مشاہدہ افضل ہیں. اور اہل مشاہدہ سے اہل خبر افضل ہیں. وہ ہیں انبیاء علیہ السلام. اب انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے جو درجے رکھے کہ ہم نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی، جیسے کہ انبیاء پہ رسولوں کو فضیلت دی، اور رسولوں پہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت دی. تو یہ فضیلت کے درجے اس نے قائم کر دیے. یہ مخلوق میں ہے، یہ خلق کے درجے ہیں. خالق پھر بھی ورا الورا ہے. تو اگر ہمیں
اپنے نفع نقصان کا نہیں پتا تو پھر ہمارا علم ہمارے کسی کام نہیں آیا. اور نفع نقصان مال و اسباب کا نفع نقصان نہیں ہوتا، کیونکہ دنیا محرک ہے، متحرک ہے، اس میں تحریک ہے، اور تحریک کبھی اوپر کبھی نیچے ہوتی رہتی ہے. کبھی رات آتی ہے، کبھی دن ہوتا ہے، کبھی بارش ہوتی ہے، کبھی دھوپ ہوتی ہے. یہ تحریک ہے، یہ نفع نقصان تھوڑی ہے. مردے کو کوئی نفع نقصان ہوتا ہے؟ اس پہ بارش ہو یا دھوپ ہو. گرم پانی ڈالو یا ٹھنڈا ڈالو، چاہے کپڑے میں لپیٹ کے دفن کرو، چاہے ایسے ڈال دو، نفع نقصان تو زندوں کو ہے، یعنی کہ تحریک ہے. اور تحریک میں کسی کو زیادہ کسی کو کم، کوئی زیادہ متاثر ہو جاتا ہے، کوئی کم متاثر ہوتا ہے تحریک میں. ایک زلزلہ آتا ہے، کسی کا پورا گھر گر جاتا ہے، کسی کی دیواری گرتی ہے خالی، اور کسی کا کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہ نفع نقصان یہ نہیں ہے جس کو ہم نفع نقصان سمجھتے ہیں. ہم ساری زندگی اپنی اسی نفع نقصان میں گزار دیتے ہیں. چھن گیا تو روتے رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہائے ہم ہی ملے تھے برباد کرنے کے لیے. معاذ اللہ. اور جب منافع آ جائے تو کہنے لگے دیکھو میں نے کیسی تدبیر لڑائی تھی، میں کامیاب ہو گیا. اب یہ نہیں پتا جو تیری کامیابی ہے وہ تجھے کتنے امتحان میں ڈال دے گی. نفع نقصان یہ نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. یہ نفع نقصان یہ ہے کہ میرا آج کا دن جو گزرا میں نے کتنی اطاعت میں گزارا، میں نے کتنی نیکی کری، کتنا اس کو یاد کیا، اور اس کو یاد کرنے میں آج کچھ اضافہ ہوا یا کمی ہوئی. آج کوئی اسی ایسے کام میں تو نہیں پڑا کہ جس سے میں اس سے غافل ہو گیا. اگر ایسا ہوا تو نقصان ہو گیا. ہر دن اس کے قریب ہونا ہے تو فائدہ ہو رہا ہے، اور ہر دن اس سے دوری ہو رہی ہے تو نقصان ہو رہا ہے. اس کی دنیا خسارے میں ہے، وہ خسارے میں ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کافر خسارے میں یا مومن خسارے میں، انسان خسارے میں ہے. کیونکہ انسان کا نفع اس کی محبت میں، انسان کا خسارہ اس سے غفلت اور دوری میں. اب اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے ہی کہہ رہا ہے، ادھر یہی ہے نا کہ وہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، تو اللہ انہی ایمان لانے والوں سے اور انہی نیک عمل کرنے والوں سے کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. کیا کرو پھر؟ وابتغوا الیہ السبیل، اس کے راہ میں وسیلہ تلاش کرو. اور خالی وسیلہ ہی تلاش مت کرو،
اس کے راستے میں مجاہدہ بھی کرو، جدوجہد بھی کرو، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ فلاح سے کیا مراد ہے؟ ایک آدمی نیک عمل کر رہا ہے، ایمان بھی لیا ہے، نیک بھی عمل کر رہا ہے، اب اسے فلاح کی کیا ضرورت رہ گئی؟ ایمان والوں میں ہے نا بھائی، جنت تو ہے، اب فلاح کیا ہے؟ بزرگ کہتے ہیں کہ فلاح یہ ہے کہ تو یہیں پر اس کا مشاہدہ کر لے، گواہ ہو جا، یہیں پہ تو شاہد ہو جا، یہیں تو مشاہد ہو جا۔ وہاں تو سب کے لیے ہے، یہاں سب کے لیے نہیں ہے، یہاں کسی کسی کے لیے ہے۔ اب یہیں یعنی کہ فلاح پانے کے لیے یہیں مشاہدے کے لیے وسیلہ تلاش کرنا ہے۔ جس طرح علم حاصل کرنے کے لیے اہل علم کے پاس جانا پڑتا ہے نا، اسی طرح ذکر لینے کے لیے اہل ذکر کے پاس جانا پڑتا ہے۔ اور پھر اکتفا یہی نہیں ہوا، پھر مشاہدے کے لیے اہل مشاہد کے پاس جانا پڑتا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پیر اور مرید کا تعلق جو ہے وہ جسم اور روح کی طرح ہونا چاہیے۔ مرید کا اگر جسم ہے تو روح اس کی پیر ہونا چاہیے، کیونکہ روح سے اگر جسم کو دور کر دیا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اگر روح جسم سے نکل جاتی ہے تو کیا رہ جاتا ہے؟ مردہ۔ مردے کی روح نکلتی ہے، ابھی ہے اور ابھی تھا، اتنی سی دیر میں تھا ہو جاتا ہے۔ اگر پیر کا اور مرید کا تعلق ٹوٹ جائے تو مرید بھی تھا ہو جاتا ہے۔ اور یہ ایک تعلق ہے، یہ پیروں کا بنایا ہوا تعلق نہیں ہے، یہ مریدوں کا بنایا ہوا تعلق نہیں ہے۔ اس تعلق کو دیکھنا ہے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق کو دیکھو۔ ہے نا؟
یہ سلاسل تو اسی طرح چلے ہیں نا، یہ تعلق تو اسی طرح چلا ہے. رسول خدا کا مولا کائنات کا تعلق دیکھو. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھا. یہ اہل مشاہدے کا طریقہ ہے. کہ آپ سید المشاہدین ہیں، آپ ہی کے ذریعے مشاہدہ ہے. تو یہ تعلق اسی طرح کڑی در کڑی ایک دوسرے سے چل رہا ہے. کہ اگر ہم نقش بندیہ سلسلے کی طرف جائیں تو پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں دیکھا، حضرت سلمان فارسی نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میں دیکھا. اسی طریقے سے ایک دوسرے نے ایک دوسرے میں دیکھا. اس نسبت کو اسی طرح مضبوط کرنا پڑتا ہے کہ جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم مضبوط کیا تھا. یہ راستہ وہ ہے اہل ذکر کا راستہ. اہل علم میں منافقت چلتی ہے، اہل ذکر میں نہیں چلتی. یہاں نفاق نہیں چلتا. نفاق ہوتا ہے تو ذکر ہی نہیں چلتا. علم نفاق میں چلتا ہے. ذکر اہل نفاق میں نہیں چلتا. اور جب ذکر نہیں چلتا تو پھر نہ مشاہدہ چل سکتا ہے نہ کچھ اور چل سکتا ہے. تو وہ بھی خسارے میں آ گئے. وہ بھی ایک قسم کا خسارہ ہے جس نے یہاں مشاہدہ نہیں کیا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے تم سے کوئی بات چھپائی نہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے اللہ تعالی نے 4 کام لگائے تھے. ایک یہ کہ تمہیں جو قرآن آپ پہ اترتا ہے وہ پڑھ کر سنائیں. ایک یہ کہ تمہارا تزکیہ کریں. تمہیں کتاب کا علم سکھائیں اور تمہیں حکمت سکھائیں. علم اور حکمت دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. علم تمہیں تمہارا نفع نقصان کی طرف نہیں لے کے جاتا، دوسروں کے نفع نقصان کی طرف لے کے جاتا. حکمت تمہیں تمہارے نفع نقصان تک لے جاتی ہے کہ تیرا نفع نقصان کس میں ہے.
اب اگر ان کو ہم چاروں چیزوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیں تو دو چیزیں چلی گئیں مدرسوں میں اور دو چیزیں چلی گئیں خانقاہوں میں. جس کے ہم علم شریعت اور علم طریقت کہتے ہیں. اس میں علم فقہ، علم تفسیر، صرف، نحو، سب کچھ لے لو، تم سارا علم لے لو. ایک گروہ بن گیا یہ، جنہوں نے شد و مت کے ساتھ اس پہ توجہ کی. اور ایک گروہ بن گیا تزکیہ اور حکمت کا. وہ اہل ذکر نے پکڑ لیا. دو گروہ ہو گئے. اب علم مدرسے میں ہے. اب تزکیہ جو ہے اور حکمت جو ہے یہ علم نہیں ہے، یہ عمل ہے. اور یہ تربیت ہے. اب یہ چلی گئی خانقاہوں میں اور علم چلا گیا مدرسوں میں. اور جب تک یہ رہا سلسلہ کہ مدرسے سے نکلتے فارغ ہو کر اور خانقاہوں کا رخ کرتے تو بڑے بڑے کمال لوگ پیدا ہو گئے. اور جب خانقاہیں اور مدرسے آمنے سامنے کھڑے ہو گئے علماء سے تربیت نکل گئی، اہل ذکر سے علم نکل گیا. جس کا نتیجہ گروہ در گروہ، گروہ در گروہ بنتے چلے گئے. سرکار سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے طالب علم، تو فارغ ہو کر سیدھا ممبر پہ نہ آ، پہلے کسی کامل فقیر کی صحبت اختیار کر، جب وہ تجھے اجازت دے تب آ. اور اس سے پہلے اگر آیا تو لوگوں میں فساد ڈالے گا. قرآن کا علم اگر حکمت سے خالی ہو جائے، یعنی کہ اس میں حکمت نہ رہے، تو پھر گمراہی پیدا ہوتی ہے. اور دین کا علم حاصل ہو جائے اور تزکیہ نہ ہو تو پھر فساد ہوتا ہے. خطرہ ایمان، پھر فساد پیدا ہوتا ہے. تو آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس دور کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے. ہر قائل اپنے کلام کی شرح کر سکتا ہے، تو وہ شرح جو ہوتی ہے حقیقی ہوتی ہے. بھائی آپ نے کوئی لفظ کہا،
کوئی کلام کرا، تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ بھئی آپ نے یہ جو کلام کرا ہے اس کا مقصد کیا ہے، تو آپ اس کی صحیح وضاحت کر سکتے ہو کہ اس کا مقصد یہ ہے۔ لیکن آپ کے کلام پر اگر یہ تبصرہ کرنا شروع کریں تو ان کا تبصرہ ظنی ہوگا، جو آپ کے تبصرے سے بھی اچھا ہو سکتا ہے اور اس سے بہت برا بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن آپ کا جو مطلب ہے وہ نہیں بتا سکتے کہ کیا ہے۔ اسی طرح رب تعالیٰ نے اپنے کلام کے شرح کے لیے اپنے نبیوں کو مبعوث کیا کہ یہ صحیح کلام کی شرح کر سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ یہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے، اب جو کچھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور جو احادیث مبارکہ فرمائی، اس کی تشریح صحابہ کرام کو کر کے دی، صحابہ کرام نے سنی اس تشریح کو۔ جب صحابہ نے کلام کیا تابعین سے تو انہوں نے اپنے کلام کی تشریح کی ان سے، انہوں نے ان سے تشریح لی اس کی، تو صحیح تشریح ہوتی گئی نا کہ اپنے کلام کیا۔ لیکن آج کا جو دور ہے ہمارا، ہم خود تشریح کرتے ہیں اس کی۔ جس طرح سلسلہ بیعت متصل ہونا چاہیے، اگر یہ متصل نہ ہو تو بیعت نہیں چلتی، پھر وہ فراڈ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح شارع جتنے بھی گزرے ہیں ان سب کے طریقے متصل ہیں، حدیث کی سند متصل آتی ہے۔ اب ایک آدمی کے پاس حدیث کی سند ہی نہیں ہے اور حدیثیں بیان کر رہا ہے بیٹھ کے اور اس کی تشریح بھی کر رہا ہے، تو تجھے گمراہ کر رہا ہے۔ پھر یہ علم تیرا تیرا دشمن ہو گیا۔ علم دوست بھی ہے، علم دشمن بھی ہے، جس طریقے سے مال و اسباب دوست بھی ہے اور دشمن بھی ہے، خیر اور شر دونوں میں موجود ہے، ہر میں خیر بھی ہے ہر میں شر بھی ہے۔ تو علم میں خیر بھی ہے علم میں شر بھی ہے۔ اگر تیرا علم تجھے خیر کی طرف لے جا رہا ہے تو وہ تجھے تیرے خصائل رذیلہ بتائے گا کہ تجھ میں کیا ہے۔ اور اگر علم تجھے شر کی طرف لے کے جا رہا ہے تو تجھے سارے خلق کے بتائے گا کہ اس میں یہ ہے اس میں یہ ہے اس میں یہ ہے اس میں ہے یہ اس میں یہ ہے اس میں یہ ہے۔ اب جس کو میں کہوں گا کہ بھئی تجھ میں یہ خرابی ہے تو اس کو نکال، تم کہتے ہو بھائی یہ تو میری خرابی اپنے اندر ہے، تیرے کیا تعلق ہے اس سے؟
تو میں نے کہا تو گمراہ ہے. اب یہ مجھے کہاں لے گیا کہ تو نے میری بات نہیں مانی تو گمراہ ہے. یہ 1 منٹ میں منصب خدا رسول پہ پہنچا دیتا ہے، گمراہی پہ فائز کر دیتا ہے، سامنے والے کو فتویٰ دے دیتا ہے اس کو کہ یہ ہے، جبکہ وہ سب کچھ مجھ میں بھی ہے. رسول نے کسی کا تذکیہ اس وقت تک نہیں کیا جب تک کہ قوم ان کو صادق اور امین نہیں کہنے لگی. جبکہ جن کا صدر اللہ تعالیٰ کرائے، ان کی طرف تو خیال کرنا بھی گمراہی ہے، کسی بات غلط بات کا، کسی برائی کا، کفر ہے. وہ بھی تزکیہ محبت سے کر رہے ہیں. منافق بھی آن کے کلمہ پڑھ رہے ہیں، مومن بھی آن کے کلمہ پڑھ رہے ہیں، اور سب کو پڑھا رہے ہیں. اللہ وہی اتار رہا ہے کہ یہ منافق ہیں. آپ کے اخلاق کی سب سے بڑا کمال دیکھیں آپ یہ کہ کیا کمال اخلاق آپ کا کس کمال پر تھا کہ عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا، جس کے لیے آیات تک آئیں، آپ نے اس کو بھی اپنا کرتا مبارک دیا کہ اس کو پہنا دو. اس کی نماز جنازہ کے لیے گئے، صحابہ روکنے، اللہ کہتا ہے کہ آپ 70 بار بھی اس کے لیے دعا کریں گے تو میں اس لیے قبول نہیں کروں گا کہ یہ آپ کا دشمن تھا. اللہ رسول خدا کو رد نہیں کر رہا ان کی دعا کو، بلکہ اس کے دشمن کو نہیں بخشنے دینا چاہتا. آپ فرماتے ہیں صحابہ سے کہ میں 72 مرتبہ بھی دعا کروں گا. اللہ نے 70 مرتبہ کا فرمایا ہے نا. یہ اخلاق ہم مسلمان کو کہہ دیتے ہیں کہ تو گمراہ ہے. بھئی میرے سے کیا گمراہی ہے اس کی؟ اس لیے کہ میری بات نہیں مانی. یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ میرا اپنا تزکیہ نہیں ہوا. میں سارے زمانے کا تزکیہ کرنا چاہتا ہوں مگر اپنا نہیں. دیکھو ایک انگلی اٹھاتے ہو تم کسی پر، یہ تکبر کا انگوٹھا ہے کہ 3 انگلیاں تیری طرف اشارہ کر رہی ہیں، اس کی طرف ایک ہیں. لیکن یہ انگوٹھا جو تکبر کا ہے نا، یہ ان تینوں کو نہیں دیکھنے دے رہا، ان تین کی طرف توجہ نہیں آنے دے رہا. کیونکہ تکبر مجھے یہ کہ میں تو جانتا ہوں. یہ جاننا اس کے لیے کسی بھی مقصد کا نہیں.
اس کے لیے یہ جاننا اصل مقصد کا ہے کہ یہ تین تیری طرف ہیں، تجھ میں تین برائیاں اس میں ایک ہیں، تو اپنی تین پہلے نکال۔ تو تین خصائل رذیلہ میں مبتلا اگر وہ ایک میں ہے تو بڑا کون ہوا؟ بڑا گمراہ تو پھر تو ہی ہوا نا کہ تیرے میں تین ہے۔ لیکن نہیں، دوسرے کی آنکھ کا ہم بال دیکھتے ہیں، اپنی شیطیر بھی نہیں دیکھتے اپنی آنکھ میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اس علم نے نہ تیرے قلب پر، نہ تیری عقل پر، نہ تیری روح پر کچھ اثر نہیں کیا۔ علم سے بہتر تھا کہ تو اپنے پر تیزاب ڈال لیتا، کچھ اثر تو کرتا۔ دنیا کو نظر آتا کہ انہیں تیزاب ڈالا ہوگا اپنے اوپر، یہ اس کی حال ہے۔ جس طرح تیزاب ڈالا ہوا نظر آتا ہے نا، اسی طرح تزکیہ کیا ہوا بھی نظر آتا ہے کہ یہ مزکہ ہے۔ تصوف کوئی دین کے مقابلے میں دین نہیں ہے، کوئی شریعت کے مقابلے میں شریعت نہیں ہے۔ تصوف تو کمال اخلاق کا نام ہے۔ قد افلا من تزکا، وہ فلاح پا گیا جس نے تزکیہ کیا۔ یعنی کہ وہی اہل ذکر، وہی مشاہد ہو سکتا ہے جو تزکیہ کرے گا۔ امام احمد بن حنبل حضرت بشر آفری کے پیچھے کیوں گھومتے تھے؟ حضرت جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ شمس الدین تبریزی کی غلامی کیوں قبول کی تھی؟ جیسے امام احمد بن حنبل اپنے زمانے میں یگانہ روزگار تھے، یکتا تھے اپنے علم میں، اسی طرح روم میں حضرت جلال الدین تبریزی بھی یکتا تھے۔ لیکن وہ کون سی بات تھی جس نے کہا کہ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ مولوی ہرگز نشد مولائے رو تا غلامی شمش تبریزی نہ شبد۔ اگر رومی شمس الدین تبریزی کی غلامی کو قبول نہ کرتا تو آج مولائے روم نہ ہوتا، مولوی روم ہوتا۔ شمس الدین تبریزی کوئی مولانا جلال الدین رومی سے بڑے عالم تھے؟ پھر کیوں کری غلامی قبول؟ اہل مشاہدہ تھے۔ اللہ جس کو ہدایت دیتا ہے نا، دیکھو ہدایت دو طرح کی ہے۔
ایک ہدی للمتقین اور ایک ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت، اور ایک متقیوں کے لیے ہدایت، اہل تقوی کے لیے ہدایت۔ اور جو اہل تقوی کی ہدایت ہے نا، وہ ان کی اپنی مرضی سے نہیں ہے، وہ یہدی و من یشاء۔ علم رزق میں سے ہے، اور اسی طریقے سے ذکر اور معرفت بھی رزق کی طرح ہے۔ ہر کسی کو اس کی قابلیت کے حساب سے نہیں آتا ہوتی، یا اس کے علم کے حساب سے نہیں آتا ہوتی اس کو۔ یہ ہوتی ہے عطا فضل الہی سے، اللہ کا جس پہ فضل ہو جائے، اللہ جس پہ اپنا فضل کر دے۔ اور اللہ فضل ان پر کرتا ہے جن کے دلوں میں عاجزی ہوتی ہے۔ فضل ہونے کی بڑی وجہ دلوں کی عاجزی ہے، دلوں کا تکبر نہیں۔ اہل تکبر کو تو پھر وہ ایک طرف ڈال دیتا ہے، انہی کے کھاتے میں ڈال دیتا ہے جس نے تکبر کیا تھا۔ کہتا ہے انہی کے علم سے، اسی کے علم سے تمہیں دے دیا ہے، یعنی کہ ان کا علم کی جو معرفت ہے وہ اس کے علم سے کنورٹ کر دی جاتی ہے۔ یہی سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے کہ ہمارا نفع و نقصان کیا ہے۔ ہم یہ دعا کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار صرف زبان سے مانگ رہے ہیں یا عملاً بھی کچھ کر رہے ہیں؟ زبان سے مانگنا تو عادت ہے، عبادت دو طرح پر ہے، ایک عبادت کی عادت ہو جائے اور عبادت بالمحبت ہو جائے۔ جب عبادت بالمحبت ہوتی ہے نا تو پھر اس کا ثمر الگ ہے، اور جب عبادت بالعادت ہوتی ہے اس کا ثمر الگ ہے۔ کیونکہ عبادت بالعادت میں اس کو آخرت میں حصہ مل جائے گا۔ وہ بھی ایک قسم کی کامیابی ہو گئی۔ لیکن عبادت بالمحبت میں وہ خود ملتا ہے۔ اس کا حصہ بولا میرے پاس ہے تیرا، تو مجھ سے لے۔ پھر وہ صالحین سے صدیقین میں داخل ہو جاتا ہے۔ وہ فلاح ہے۔ اللہ تعالی کی کلام کرنے کا ایک اسلوب ہے جسے سورہ رحمان میں کلام کر رہا ہے،
کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہہ رہا ہے کہ وہ رحمان ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی. ابھی انسان کو پیدا نہیں کیا اور تعلیم دے دی، تو تعلیم کس کو کری تھی؟ یہ تعلیم روح اعظم کو ہو گئی تھی. یہاں تو اظہار تھا اس کا. اب خلق الانسان، ہم نے انسان کو پیدا کیا، وہ علمہ البیان، اس کو بولنا سکھایا. پیدا ہونے سے بولنے کا نہیں ذکر کیا پہلے. جبکہ کلام تو پہلے ہو چکا تھا. ارواح نے بلا نہیں بولا تھا. لیکن وہ عالم مثال تھا. یہ عالم مشاہدے کا ہے. یہاں زبان نے ہی بولنا ہے. تو زبان پیدا ہونے کے بعد بولے گی. بولا لیکن کمال بات یہ ہے، بولنا الگ چیز ہے، بولنا آنا الگ چیز ہے. انسان 2 سال کی عمر میں بولنے لگتا ہے، اور 100 سال کی عمر میں بھی سمجھ نہیں آتا ہے بولنا کیا ہے. بولنا آنا بھی ایک حکمت ہے. بولنا علم ہے تو بولنا آنا حکمت ہے. کیونکہ یہی زبان بولنے سے کسی عذاب میں مبتلا کر دیتی ہے، اور یہی بڑے بڑے عذابوں کو ٹال دیتی ہے. تو عذاب ٹلتے ہیں حکمت سے. تو اب جو عبادت بالعادت ہے وہ کیا ہے؟ یہ بات ہے اصل. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قد افلا من تزکا. ہم نے جس نے اپنا تزکیہ کیا وہ فلاح پا گیا. اب دوسری آیت اس کی کیا ہے؟ فصلہ. اور پھر ان نے اپنے رب کا ذکر کیا. فصلہ، فصل سل سے ہے، اور سل کے معنی رابطے کے ہیں، ملاقات کے، ملنے کے. اصل عبادت یہ ہوئی کب ہوئی؟ من تزکا کے بعد.
تو جس کے نے اپنا تزکیہ کیا پھر اس نے عبادت ذکر کیا، تو یہ ذکر بالمحبت ہے، اور جو ذکر بالمحبت ہے اس کا نتیجہ کیا ہے؟ فصل۔ اب ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزے کا نتیجہ ہے یا ایسے رکھ لیتے ہیں؟ کیا نتیجہ ہے روزے کا؟ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے قرآن میں کہ جو تم روزہ رکھتے ہو یہ ہم تمہیں اس لیے رکھواتے ہیں کہ تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ نماز روکتی ہے بے حیائی اور برے کاموں سے۔ بتاؤ کتنوں کو تقوی ہوا اس سے حاصل، اور کتنوں کو روکی بے حیائی سے؟ اور 5 وقت کی پڑھتے ہیں پابندی سے، اور روزے بھی بڑے پابندی سے رکھتے ہیں، بلکہ 6 عید کے بھی رکھتے ہیں، اور ان کی بدماشیاں دیکھو لوگوں کے معاملے میں، مخلوق کے معاملے میں لوگ اللہ ہی اللہ ہے۔ کیوں نہیں حاصل ہوا؟ اس لیے کہ وہ عبادت بالعادت کر رہے ہیں، اور جب عبادت بالعادت ہوتی ہے تو عبادت کا وہ ثمر جو اللہ بیان کر رہا ہے اس کو حاصل ہونا ہے وہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ثمر عبادت بالمحبت پہ ہے۔ تو اب یہ ہمارا علم ہمیں بتائے کہ ہمارا علم کیا کہہ رہا ہے ہمیں، کہ ہم عبادت بالمحبت کر رہے ہیں یا عبادت بالعادت کر رہے ہیں؟ اور اگر یہ نہیں بتا رہا ہمیں تو پھر ہمیں کسی کام کا نہیں، ہمارا پھر فضول ہی کیا ہم نے سب کچھ۔ نتیجہ کچھ نہیں ہوا پھر اس کا۔ تو یہی کامیاب زندگی ہے کہ تجھے عبادت بالمحبت ہو جائے تیری۔ دنیا میں کوئی چیز نعمت نہیں ہے، سب ضرورت ہے۔ سب ضرورت کے حصے ہیں، نعمت کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ نعمت ختم نہیں ہوتی، ضرورت ختم ہو جاتی ہے۔ اب نعمت کیا ہے؟ نعمت ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ تم سے قرآن میں اللہ یہی دعا کرا رہا ہے نا، نماز میں بھی یہی کر رہے ہو نا، بار 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 بار، کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، یا چلا دے، یا بتا دے۔ اب کون سا سیدھا راستہ؟ سیدھے پہ تو شیطان بھی بہت چلتا رہا۔ تو کون سا سیدھا راستہ؟ اس صراط مستقیم پہ کہتے ہیں کہ 100 دروازے ہیں، جس میں سے 99 گمراہی پہ کھلتے ہیں اور ایک ہدایت میں کھلتا ہے۔ تو اسی لیے آگے انہوں نے ہمیں بتا دیا کہ تم دعا کون سی مانگو۔
تاکہ میں تمہیں وہ عطا کروں. وہ ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تو نے نعمت کی. اب جن پر نعمت کی، کیا ان کو دنیا کی حکومتیں دی تھی؟ کیا دنیا کے مال و اسباب ان کے پاس تھے؟ کیا تھا پھر ان کے پاس ایسا کہ جو نعمت تھی ان کے پاس؟ نعمت یہ تھی کہ وہ ہم تک آ گئے تھے. یہ ہے کہ تم اس تک پہنچ جاؤ. تو پھر کہتا ہے ہم نے اپنی نعمت مکمل کر دی تم پہ، کہ ہم تمہیں مل گئے، جھگڑا ختم ہو گیا. کائنات میں کوئی چیز جو اس نے کائنات پیدا کی، اس میں کوئی چیز، کوئی بھی چیز انسان کے برابر قیمت نہیں رکھتی. انسان کی کوئی قیمت نہیں ہے. پوری کائنات بھی ایک جگہ کر دی جائے اکٹھی اور اس کی قیمت لگائی جائے تو اس کی قیمت نہیں ہے. اس کی قیمت ہی صرف اس کا رب ہے. یہ اسی کے ہاتھوں اپنے آپ کو بھیج دے تو اس کو نعمت مل گئی، صحیح دام میں فروخت ہو گیا. جیسا کہ حدیث قدسی میں خود فرماتا ہے کہ اور جو ہماری طرف آتا ہے وہ ہمیں جان لیتا ہے، تو وہ ہماری طرف آتا ہے. جو ہمیں جان لیتا ہے، ہماری طرف آتا ہے، پھر وہ ہمیں پہچان لیتا ہے. اور جو مجھے پہچان لیتا ہے وہ مجھ سے محبت کرنے لگتا ہے. اور جو محبت کرنے لگتا ہے پھر وہ میرا عاشق ہو جاتا ہے. اور جب وہ میرا عاشق ہو جاتا ہے تو میں اس کو قتل کر دیتا ہوں. اہل راز ہو جاتا ہے نا. تو بادشاہوں کے رازدار تو قتل ہوتے ہیں. کہتا ہے میں اس کو قتل کر دیتا ہوں اور پھر خود ہی اس کی دیت ہو جاتا ہوں. اس کی قیمت کیا ہوئی؟ اس کا رب. اور کمال بات یہ ہے کہ جس کی قیمت اس کا رب ہے وہ دنیا کے عوض بک گیا، جبکہ یہ دنیا دی ہی اسی کو تھی. دنیا تھی اسی کی ضرورت کے لیے، اسی کے لیے تو بنائی تھی. اس کو بنانے کی ضرورت کیوں تھی؟ کہ کائنات بنائی تھی اس کے لیے. اور اس کے اندر جو اس نے اپنی امانت رکھی تھی وہ کیا تھی؟ وہ امانت اس کی معرفت جو اس کے اندر رکھی تھی. اسی لیے پہاڑوں نے اور سمندروں نے انکار کر دیا تھا کہ اس معرفت کو ہم نہیں لے سکتے، اس امانت کو، اس معرفت کے ہم متحمل نہیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انسان نے اس کو فوراً قبول کر لیا. اور فوراً قبول کرنے کا کیا فرماتا ہے اس کے لیے؟ جہولا،
بے شک یہ ظالم بھی ہے اور جاہل بھی. کیوں؟ تو یہ تو ایک وعید ہو گئی. امانت قبول کرنے والا وعید میں آ جائے. یہ بے شک ظالم بھی ہے اور جاہل بھی. جاہل ہے یہ غیر سے اور ظالم ہے اپنے نفس پر. یہی معرفت ہے اس کی، اسی لیے اس نے قبول کر لیا فوراً. اب وہ لوگ خسارے میں ہیں جو جاہل ہے رب سے اور ظالم ہے خلق پر. یہ لوگ خسارے میں، اسی لیے انسان خسارے میں. وہ انسان جو رب سے جاہل ہے اور خلق پر ظالم ہے. یہ ہے اصل خسارہ. اسی لیے دنیا اور آخرت اچھے ہونے کی دعا کری گئی ہے کہ ہم غیر سے جاہل ہو جائیں، نفس پر ظالم ہو جائیں. اس کا تزکیہ ظلم کے بغیر نہیں ہوتا. اور جب تک غیر سے جاہل نہ ہو رب کی معرفت نہیں ہوتی، اس کا ذکر نہیں ہو سکتا، اس سے رابطہ نہیں ہو سکتا. یہ سمجھنے والی بات ہے. اللہ تعالی ہم لوگوں کو سمجھنے کی، سوچنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد النبی الامی معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم وسلم. یا الہ العالمین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سفیر میں ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا الہ العالمین ہمیں ہر طرح کی گمراہیوں سے، محتاجگیوں سے، ذلتوں سے، رسوائیوں سے، ہر طرح کے ظاہری باطنی امراض سے، آفات ناگہانیہ، امراض ناگہانیہ، اموات ناگہانیہ سے محفوظ فرما. یا الہ العالمین ہر طرح کی رحمتیں، نعمتیں، برکتیں، راحتیں، آسانیاں. یا الہ العالمین جو ہم سے پہلے مومن مومنات، مسلم مسلمات، صالحین صالحات جہان فانی سے کوچ کر چکے ہیں، ان سب کی مغفرت فرما، ان کو اپنے جواہر رحمت میں جگہ عطا. یا الہ العالمین ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا الہ العالمین ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما. یا الہ العالمین ہمیں شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا. یا الہ العالمین ہمیں علم نافع عطا فرما. یا الہ العالمین ہمیں رزق حلال عطا. یا الہ العالمین ہمیں ذاکر قلب عطا فرما. یا الہ العالمین اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں دنیا اور آخرت میں ہمیں اہل بیت کے غلاموں میں قبول فرما. یا الہ العالمین اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرشہ قاسم رزقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا